ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے وہ ہے دہشت گردی. امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے. کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو. ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے. مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے, مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو, میرے لوگوں کو, کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے, اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو. ہم نے پہلے اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر, ہماری قربانیوں کو دیکھ کر, ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں, جو شہادتیں دیں, ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں, شہادتیں دیں, ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا. اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دہشت گردی ہے, دہشت گردی کرتے ہیں, ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا. انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ معاشی حالات جس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں. ہمارے پاس جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کر رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. قرضے لے کر کبھی قومیں نہیں بنتی, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمارا ایک سائز ہے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں, ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے, ہم نے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا. ہم نے بڑی مافیا سے بوجھ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے, کھایا ہے, کما رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے. اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ, اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا پوٹینشیل ہے اور انشاءاللہ ٹورزم کو فروغ دے کے ہم اپنے صوبے کا ریونیو انشاءاللہ اسے بڑھائیں گے. مائننگ, معدنیات, شکر ہے ہم مالا مال ہیں اس سے, لیکن ہمیں اسے کچھ نہیں آ رہا. جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے, چاہے اس کی لیز ہے, لیگل ہے, انلیگل ہے, میں واضح پیغام دے رہا ہوں. اگر آپ حکومت کو حق نہیں دو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا, ایک پہاڑ کو بھی. اگر میرے معدنیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری معدنیات بچی رہیں, ایسے ہی رہیں, مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے اسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں اس کو. تو اس لیے آپ معدنیات کے وسائل کو کاروبار کریں, اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ برکت ڈالے, لیکن گورنمنٹ کا 1% ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا, کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پہ لگانا ہے. آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں. ان قریب آپ کو پتہ چلے گا, ہم جب پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا. سب تیار ہو جاؤ, یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ, اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ, لیکن اس عوام کو اپنا حق دو, حکومت کو اپنا حق دو, ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ہم اپنے پہاڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو استعمال کریں گے, ان کے لیے بچے ہوئے پڑے رہیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر اور لائف کا, اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال, انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے. ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑیں. انشاءاللہ ہم اپنی یہ نہر, اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی, انشاءاللہ ہم یہ نہر اپنے صوبے کے فنڈ سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے. ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو. پاکستان ہمارا ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں خوشی ہے اس بات کی, لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں, وہ حق مجھے نہ ملے, اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو اس چیز کے لیے کہ اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتھے رکھ, ہم لے سکتے ہیں, پھر ہم لیں گے. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں, چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا. ہم نے یہاں بیٹھنا ہے, ریفارم مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے, بہتری کے لیے بات کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے. خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. خواتین کو وراثت میں, جائیداد میں حق نہیں ملتا, قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ. بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں, لیکن
ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف پتوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔